حضرات محترم، سورہ نساء کی یہ 36 نمبر آیات جو کل تشریح ہوئی تھی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اس پر احادیث کی روشنی میں گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد والا جملہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ وَبِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہاں والدین کے بارے میں 2-3 گفتگو باتیں کرتے ہیں کہ جا بجا رب کریم نے اپنے بندگی کے ساتھ والدین کا بھی ذکر کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میرے اچھے سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے، میں جن کے ساتھ اچھا سلوک کروں. یہ مسلم اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی حدیث مبارکہ ہے. تو حضور نے فرمایا امکا، تیری والدہ، ثم من قال امکا، ثم من قال امکا. وہ 3 مرتبہ کیا یا رسول اللہ، اس کے بعد بولے تیری والدہ، بولے اس کے بعد بولے تیری والدہ، اس کے بعد تیری والدہ، ثم اباک، پھر 4تھی مرتبہ کہا اس کے بعد والد. تو چونکہ والدہ زیادہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے، سورہ لقمان میں جو 31 نمبر سورت ہے، 21ویں پارے میں ہے، 14 نمبر آیت میں رب کریم نے ذکر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو ان کے والدین کے ساتھ کیا حکم دیا؟ نیکی کرنے کا حکم دیا. پھر دیکھیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، پھر ماں کا ذکر فوراً آیا. اس کی ماں نے کمزوری پر برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھایا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے. اور ہم نے یہ حکم بھی دیا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم نے میرے طرف لوٹنا ہے، الیہ المصیر. تو قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے شکر کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ انسان کے حق میں سب سے بڑی نعمت اس کا وجود اور اس کی تربیت اور پرورش ہے، اس کی پرورش. اور اس کے وجود کا سبب حقیقی وہ خالق اور مولا اللہ ہے، اور ظاہری سبب ان کے والدین ہیں. اسی طرح اس کی تربیت اور اس کے پرورش میں حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہری سبب ان کے والدین ہیں. نیز جس طرح اللہ بندے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نعمتیں لاتعداد نعمتیں دے کر اس سے اس کا عوض نہیں چاہتا کہ انسان میں نے اتنا کیا تو بھی تو مجھے کچھ دے، نہیں. اسی طرح ماں باپ بھی اولاد کو بلا عوض نعمتیں دیتے ہیں، اور جس طرح اللہ بندے کو نعمتیں دینے سے تھکتا اور اکتاتا نہیں ہے، والدین بھی اولاد کو نعمتیں دینے سے تھکتے اور اکتاتے نہیں ہیں، بلکہ زندگی کا مقصد ہوتا ہے اولاد کو اچھی تربیت دینا، انہیں سکون پر سکون دینا. لیکن اولاد ایسے نہیں ہوتی، اللہ کا نظام ہے، اولاد ایسے نہیں ہوتی. والدین تھوڑے سے کمزور ہو گئے تو بولے تم نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ نہ بینک بیلنس جمع کیا نہ یہ کیا. بعض تو کراچی شہر کا پانی ایسا ہے کہ یہاں تو والدین کو کہتے ہمیں اپنا حصہ دے دو. میرے پاس آتے میں صحیح سنا دو، اس کو بولا میں زندہ ہوں، کس مولوی کے بعد تم جا رہے ہو، یہ میری ملکیت ہے، میں اس پہ مدرسہ بنانا چاہتا ہوں. یہ کچھ دن آئے نا، میں نے اس کو بولا مجھے بلا لینا. بولو استاد جی تو نے بلایا؟ میں نے بولا ان کو ذرا صحیح کرنے کے لیے نا، اور تو میں یہ گھر تیرے نام پہ کرتا ہوں. میں نے بولا پھر دیکھ صحیح ہوتے نہیں ہوتے. بس بولا میرا گھر ہے، میں چلتا پھرتا انسان میں، وہ تھوڑی عمر کو میرے مرنے کے بعد تم آ رہے ہو نا زندگی میں. تو
اب یہ تسبیح میرے ہاتھ میں، اب جب تک میں زندہ ہوں تو میں وارث ہوں، میں کسی کو دے سکتا ہوں۔ صدقہ خیرات، یہ مسجد بھی تو کسی کی جگہ تو ہوگی نا جنہوں نے صدقہ کیا، کیا اس کے اولاد نہ تھی لیکن اس کو صدقہ کرنے کا حق تو تھا نا۔ میں نے بولا اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور ایسے عجیب ہو کہ والد کہتے دیکھ لے کہ تو اپنا حصہ نہیں رہنا، سب ہم کو دیکھنا۔ انا للہ و افسوس کی بات ہے، لیکن والدین یہ نہیں چاہ، والدین بلا لوز خدمتگار ہوتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں۔ اور جس طرح بندے گناہ گاروں ہزاروں گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ پھر بھی اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا، گناہوں کے باوجود بھی رحمتوں کی بارش برسات ہے، ان سے اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اگر اولاد نالائق ہو پھر بھی ماں باپ اس کو اپنی شفقت سے محروم نہیں کرتے، اور جس طرح اللہ اپنے بندوں کو دائمی ضرر اور عذاب سے بچانے کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے، ماں باپ بھی اپنے اولاد کو ضرر سے بچانے کے لیے نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ کتک کافری زماں زگری بڑے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 14 پارے میں آیت نمبر 20 سورہ بنی سے نہیں 15 پارے میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 22 میں رب نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ رب کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں اف تک نہ کہو۔ تفصیلی واقعہ وہاں بھی آئے گا۔ تو والدین کا ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا، اگر والدین ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ یہ جنت کے دروازے ہیں، اب تیری مرضی، اس کو ضائع کرتے ہو یا جنت ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کے لیے اچھی سوچ رکھیں، صرف دنیا کمانے کے چکر میں نہیں۔ دنیا اللہ جتنے تیری نصیب میں ہے، انہیں نمازی بنائے، انہیں اچھا سلوک دکھائے۔ یہ نہیں کہ یہ بھی والدین ہے، بیٹا داڑھی نہیں رکھنا، والدین ہیں، والدہ جس کو ہم بولتے ہیں، یہ بڑی اکثر کراچی میں بڑا وبا ہے۔ ایک بچہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو اس کو بڑا شوق پر رکھ گیا کہ میں داڑھی رکھوں، والدہ کو بڑا غصہ ہے، بولے بیٹے کیا کر رہے ہو، ابھی سے داڑھی ہے؟ تو میں کہتا ایسے ماں باپ تو ذلیل ہوں گے جو رسول اللہ کے سنتوں کو بھی وہ ناپسند کرتی ہیں، کہتے بس چھوڑ ایسے مولیوں کو، ہم بس کبھی کبھار نماز پڑھ لیا کریں، ابھی تو جوان ہے، یعنی جوانی میں گناہ کر۔ یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے نا، توبہ کر دندر جوانی شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شودا پرہیزگاری۔ بھیڑیا ظالم بھی بوڑھا ہوتے تو کہتے میں اب شکار نہیں کر، ارے جب نہیں کر سکتے تو کیا کرے گا؟ اب نائی کے بعد داڑھی نہیں مڑے، کہتے اب داڑھی رکھ، نہیں اللہ سے دعا کر، جب اولاد ایسے نیک ہو۔ اس پر کئی مرتبہ یہ بیان ہو چکے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پڑوسی سے، جو پڑوسی رشتہ دار ہوں، ان کا ایک حق ہوتا ہے بلکہ 3 ہوتے ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا، اور ایک رشتہ دار ہونے کا۔ 3 حقوق اس پڑوسی کے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، اور اگر اجنبی ہیں تو 2 ہیں، مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، اور غیر ہے تو پھر بھی پڑوسی ہونے کا ایک حق تو ہے نا۔ پڑوسی، حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بکری ذبح کی گئی تو انہوں نے دوبارہ پوچھا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے ہدیہ بھیجا یا نہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جبریل مجھ کو ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو میرا وارث کر دے گا، یعنی اس قدر وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو مسلمان بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پڑوسی، ہم مسلمان ہیں لیکن پڑوسیوں کو
सताना हमारी पहचान बन गई। अल्लाह की अमान, अल्लाह अकबर। दूसरी हदीस सुना दूँ, अब्दुल्लाह इब्न अमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अपने दोस्तों के नज़दीक अच्छा हो, पड़ोसियों के नज़दीक अच्छा हो, और तो वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छा है, वो इंसान नेक है। और जो शख्स अपने पड़ोसियों के नज़दीक अच्छा हो, वो अल्लाह के नज़दीक अच्छा है। जो बुरा हो वो बुरा है। पड़ोसियों से पूछो कि कैसा है। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे दो पड़ोसी हैं, इनमें से किसके साथ इब्तिदा करूं, कोई चीज़ देनी है तो? या फरमाया, जिसका दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे के करीब हो। एक और हदीस है, माविया बिन हैदर बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे पड़ोसी का मुझ पर क्या हक़ है? आपने फरमाया कि जब वो बीमार हो तो इसकी इयादत करो, अगर इंतकाल कर जाए तो उसके नमाज जनाजा में शिरकत करो, अगर वो तुमसे उधार मांगे तो उधार दिया करो, और वो अगर बदहाल हो तो उस पर सतर करो, पर्दापोशी करो, और अगर उसको कोई अच्छाई पहुँचे तो उसको मुबारकबाद दो, अगर कोई मुसीबत पहुँचे तो उसकी ताज़ियत करो। अपने घर की इमारत उसकी इमारत से बुलंद ना करो कि उसकी हवा ना रुक जाए कहीं। हम ये लोग हैं, ये पड़ोसी की वो है ताल्लुकात है। पड़ोसी का कोई पूछते आजकल, खुश होता है जब उस पर मुसीबत हो, जानते ही नहीं कि ये पड़ोसी है। फिर कहते हैं हमारे हालात बुरे हैं, तो बुरे नहीं होंगे हालात? तो इस्लाम का कौन सा तरीका छोड़ा हुआ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हुजूर के फरामीन को तो मानो कि हुजूर क्या फरमाते हैं। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सालन पकाए तो उसमें शोरबा ज़्यादा करे, फिर अपने पड़ोसी को भी उसे दे दिया करे। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स पेट भरकर रात गुजारे और उसको इल्म हो कि इसका पड़ोसी भूखा है, तो ये मुझ पर ईमान लाने वाला नहीं है कि पड़ोसी तेरा भूखा है। पड़ोसी हमारे यहाँ, मैं ये बात बहुत करता हूँ, लोग यानी नेकी की बात इतनी नापसंद करते, कहते ये नेकी की बात करता क्यों है यार, कि भाई इस तरह कोई सलूक करना है। अगर कम अज़ कम, मैं कोई भिखारी आता है ना, मैं बोलता हूँ देख ये गलत तरीका है, तू जो है ना फलां शहर से आऊँ, आपका अड़ोस पड़ोस नहीं है क्या? आपका मोहल्ला नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है कि वो क्या के लिए होते हैं? उनका हक है। बोले नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं करते। उलमा को चाहिए उनको बोले तुम कैसे मुसलमान हो यार, उसके लिए कम अज़ कम थोड़ी सी बात तो करे, कम अज़ कम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करे। मैंने बोला ऐसे हमारे पड़ोस में ऐसे हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो सफ़ेद पोश हो, वो किसी से मांग नहीं सकता, वो मर तो सकता, तो मोहल्ले का फ़र्ज बनता है कि उसकी मदद करे। लोग यूँ देखते हैं यार ये कैसी बात कर रहा है, कहीं मेरे ऊपर 100 रुपए ना आ जाए। ये हमारा तरीका है। अगर कोई भी फर्द इस तरह कदम बढ़ाए, बोले दिमाग खराब है। लेकिन ये बात तुम पर भी कल तकलीफ आ सकती है, नस मत समझना कि मैं हमेशा मेरे में दुख वो नहीं आएंगे। अगर यहाँ तुमने ये इसमें काम में मैं कहता हूँ कम अज़ कम किसी को हौसला तो दो यार। आपने अगर ये बात की तो मैं बोलूँगा कि आइंदा अल्लाह करे आइंदा ऐसे बात न करे। वाह भाई वाह, अल्लाह पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। पड़ोसी कौन है? यहाँ एक बात दिखी कि जो शख्स जिस शख्स का घर या दुकान तुम्हारे घर या दुकान से मुत्तसिल वो पड़ोसी है। और एक बात ये भी लिखी है कि 40 घरों तक इत्तिसाल का अंदाज़ा किया था। 40 घर इधर इधर ये सब पड़ोस में है, तो मोहल्ला बन गया ना। पूरे मोहल्ले वालों के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हें कोई तरगीब दिलाए तो उसको बुरा न समझो, बोलो सही है, सही, आप सही कह रहे हैं, हम भी साथ देने को तैयार। इतनी बात तो कम से कम कह दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो चोर जो है ना वो समझते हैं कि सब चोर हैं,
ہمارے یہاں اکثریت ایسے ہیں حرام خور ہیں، تو وہ سمجھتے کہ اس نے بات کی، میں بولوں گا یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ جال پھیلا رہے۔ غلام کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاؤں کہ غلاموں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا گیا اسلام، میرے نبی کے تعلیمات دیکھیں۔ امام بخاری حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں غلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتح کر دیا، سو جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، اور ان کے ذمہ ایسے کام نہ لگاؤ جو ان پر بھاری ہو، اگر تم ان کے ذمہ ایسے کام لگاؤ تم تو ان کی مدد کرو، بخاری کا حدیث ہے۔ تو دیکھ غلام تو آج کل نہیں ہے، لیکن تمہارے گھر میں کام کرنے والے تو ان سے اچھا سلوک کرو، انہیں ذلیل نہ سمجھو، جو تم کھا رہے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا کہ تمہیں اختیار، آج تیرے پاس پیسہ، وہ غریب ہے، لیکن ان کو ذلیل نہ کرو کہ وہ کہتے ہیں چھٹی چاہیے، تم ایک دن چھٹی کرو گے تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ اکثر چوکیدار ہوتے نا، ہمارا وہ بولے تم ایک دن چھٹی کرو میں تمہیں نکال دوں گا، بولا میں انسان ہوں حضور، سال ہو گیا اور تو نے ایک دن چھٹی نہیں دی، نہیں بس ارے تو فرعون بنا ہوا، اللہ تمہیں ذلیل کرے گا کہ تو نے غریب مسلمان کو کہ تیرے دروازے بیٹھا تو نے اس کو ذلیل سمجھا۔ تو کیا سمجھتے کہ اللہ کی گرفت سے تو بچ جائے گا؟ ذلیل ہو کر تڑپ تڑپ کے مرے گا تو۔ ایک اور حدیث سنا دوں، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جان نے فرمایا جس شخص نے اپنے غلام کو تہمت لگائی، حالانکہ وہ تہمت سے بری تھا، قیامت کے دن اللہ اس پر حد قائم کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ بات صحیح ہو۔ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو سزا دینی، نہ کہ خواہ اس کو سزا دے دی، اپنا تکبر غرور نکال ہے۔ ابو مسعود انصاری بیان کرتے کہ میں نے اپنے غلام کو میں مار رہا تھا، میں نے سنا کوئی شخص میرے پیچھے کھڑا ہے، کہہ رہا تھا ابو مسعود تحمل کرو، صبر کرو، ابو مسعود تحمل کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضور علیہ السلام تھے۔ آپ نے فرمایا جتنا تم اس پر قادر ہو اللہ تم پر اس سے بھی زیادہ قادر ہے۔ اور ایک میں یہ ہے یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا یہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تم جہنم میں جاتے۔ غلام نوکر ہوتا ہے، غلام ایک خریدا ہوا انسان ہے، جانور کی طرح ہوتا ہے، اس پر بھی حضور نے فرمایا تو ظلم کرے جہنم میں جائے گا۔ اب مسلمان کو ستانے والا، ایک غریب مسلمان کو ستانے والا، وہ فیکٹری میں بعض ایسا کہتے ہیں جو نمازی وہ ہماری فیکٹری میں کام نہ کرے، میں نے بولے یہ یہودی ہیں، میں فتویٰ دیتا ہوں یہ یہودیوں کے نسل سے ہے، یہ ظالم، اس کے ساتھ کام کرنا بھی حرام ہے۔ تو اتنا یہ کہہ دیتا مزہ تو تب آتا کہ میرا جو لیبر کام نماز نہ پڑھے اس کی چھٹی، مزہ تو آ جائے، تمہاری فیکٹری میں بھی تمہاری زندگی میں بھی برکت ہوتی۔ تو کہتے جو نماز پڑھے وہ ادھر نہ ہے، انا للہ، خدا تمہیں ذلیل کرے۔ تو کیسے مسلمان ہے جو مسلمانوں کے نام پر دھبا ہے؟ حکیم الصلاۃ تمہارا کام ہے، تمہاری لیبر ہے، تمہیں حکم کہ تم ان سے نمازیں پڑھو، تم بڑا ہے، اب تو منع کرتے نماز نہ پڑھے تو کون سا مسلمان ہے؟ یہ تو منافق کی تعریف ہم نے قرآن میں پڑھی کہ اچھائی سے روکنا کس کی؟ سورہ توبہ میں آیت نمبر 67 میں والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ ایک اور حدیث سنا دوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے خادم کو دن میں کتنے بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا ہر دن میں 70 بار معاف کرو، غلطی کرے معاف، غلطی کرے معاف۔ ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا خادم کو مارے، اس کو خدا یاد آ جائے تو اس کو مارنا چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے اپنے ایک غلام کو آزاد کر دیا، وہ ایک تنکے سے زمین کو رید رہے تھے، انہوں نے کہا اس عمل میں ایک تنکے کے برابر بھی اجر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے اپنے غلام کو تمانچہ مارا یا پیٹا اس کا کفارہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ ایک اور حدیث سنا دو، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غلام آزاد کیا اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کا ہر عضو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ غلام
اب اسلام نے کتنے اچھے تعلیمات دیے. لوگ کہتے ہیں نا غلام تھے، ارے اسلام تو آیا تھا، انہوں نے تو غلاموں کو دروازہ کھول دیا کہ کفارہ، یہ کفارہ تو یہ کرو. کتنے کفاروں میں غلام، اسلام میں غلامی کو ختم کرنے کے لیے بہت طریقے مقرر کیے گئے. قتل کے خطا کے کفارت، خطا میں غلام آزاد کرو، قسم توڑنے کے کفارے میں غلام آزاد کرو، زہار کے کفارے میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑنا کفارے میں غلام آزاد کرو. اور یہ مسلسل یہ کفاروں میں یہ تھی، یہ کرو یہ کرو. تو یہ اسلام کے تعلیمات ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع چلا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس آیت میں کہ اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی شریک نہیں کرو، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیم و مساکین. اس پر ہم نے گفتگو نہیں کی، بار بار ہو چکی. اور رشتہ دار پڑوسی سے، اجنبی پڑوسی سے، اور اپنے ہم نشین اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے، اور مسافروں کے ساتھ، اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بے شک اللہ تعالیٰ مغرور متکبر کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جن کو پسند نہیں کرتا اس کو جنت بھی نہیں دیتا. کریم مولا سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر بخل سے بچائے. کریم مولا سے دعا ہے قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہر امن فرمائے. کریم مولا حاضرین سامعین سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کی مشکل آسان فرما. یا اللہ ایسے اعمال کرنے والے بنا دے جسے تیری رضا مل جائے، پیارے نبی کی محبت. وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا